العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وقائد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارك الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا محبوب رب العالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد بے حد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جلال تاجدار بدکار نبی اکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تو بعد میرے انتہائی معزز و محترم جناب جامعہ مسجد دے امام صاحب انہاں دے نائب امام صاحب جناب محترم رحیل اتاری صاحب اور دیگر تمام انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین آج کی یہ پاکیزہ ایمانی نورانی روحانی ماہانہ محفل گیارہویں شریف ہے جامعہ مسجد سراپان گجرات کے اندر انعقاد پذیر جس میں تسی تمام دوست احباب شامل ہیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرما کے ساڈے واسطے دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے اور سانو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام دی محبت آپ دا ادب عشق اور آپ دے خلفائے راشدین دی صحیح معنی دے اندر اتباع کرنے دی توفیق عطا فرمائے تقریب رات معید دوران خطبہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اس آیت مبارکہ کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات والذی جاء بالصدق جیڑی سچائی کو لے کے آئی اس کو مراد امام الانبیاء شہنشاہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور وہ ذات وصدق به اس کو مراد پیغمبر صدق و صفا عام روح اہل وفا تاجدار صداقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ اولئک هم المتقون یہ دونوں ہی ہستیاں جڑی نے پرہیزگار نے صاحب تقویٰ نے بلکہ امام المتقین کو وہ سے پھر بھی سی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بھی نے تو صدیق اکبر بھی نے کہ قرآن نے کیا یہ صدیق اکبر صدیق بھی نے صدیق اکبر بھی نے تو امام الصدیقین بھی سبحان اللہ پوری کائنات کے اندر سے سبحان اللہ پڑھتی ہے پوری کائنات کے اندر جتنے صدیقین ہوئے نے ساری امتاں دے وچ 1,24,000 نبیاں دی امتاں دے وچ یہ ساری امتاں دے جڑے نے امام الصدیقین سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کو شان
اور ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر مسالہ دے کے گل سمجھاتا ہے۔ حضرت نبی یوسف علیہ السلام اسرو جمال نے بادشاہ 4 واسطیاں نال اللہ دے نبی کس طرح خود نبی، آپ دے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نبی، آپ دے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، آپ دے پردادا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، 70,000 نبیوں کی اجازت 70,000 نبیوں کے پاس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، گل کتنی سچی کتنی سونی لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی جڑی ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے۔ اللہ اکبر جل شانہ تاجدار صداقت اور ہستی نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر آپ خود بھی امام الانبیاء کے صحابی نے، آپ کے والد بھی صحابی نے، آپ کی والدہ بھی صحابی نے، آپ کے بیٹے بھی صحابی نے، آپ کی امشیرہ بھی صحابی نے، آپ کے پوترے بھی صحابی نے، آپ اللہ کے محبوب بندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اور سچے مرد مجاہد نے، امیر المومنین خلیفۃ المسلمین افضل البشر فخر الانبیاء اور ہستی نے جنہوں 4 واسطیاں نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیت دا شرف حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے او صحابی نے جنہوں 4 واسطیاں نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیت دا شرف حاصل ہے۔ تے یہی نہیں، حضور نبی کریم نوح ابراہیم علیہ السلام دی امت دے سب تو پہلے مسلمان، سب تو پہلے مومن، سب تو پہلے امام، وہ امام جنہوں نے پیچھے 17 نمازاں حضور دی زندگی کے اندر صحابہ کرام نے پڑھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک نماز خود امام الانبیاء نے حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے پڑھی۔ سبحان اللہ۔ یہ شرف حضرت ابوبکر صدیق کو ملیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے تے اٹھان دا شرف فقط حضرت ابوبکر صدیق کو ملیا ہے۔ 3 ہمارے 100 کے اندر خدمت دا زیارت دا شرف حضرت ابوبکر صدیق کو ملیا۔ سبحان اللہ۔ مدینے پاک مکے میں ہجرت کر کے جان دا شرف جڑا ہے حضرت ابوبکر صدیق کو ملیا ہے۔ یار کنیاں نسبتاں نے حضرت ابوبکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر جل شانہ میرے آقا جناب افروز نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی محفل بیٹھی ہوئی ہے۔ بخاری اور مسلم نے اس گل کو نقل کیا۔ بخاری شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ وسعد فی الجنہ وسعید فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ میرے قریب آقا نے 10 صحابہ کا نام لیا اور یہ 10 صحابہ نے جنہوں نے وسیع اشراف مبشرہ کہہ دیا۔ امام الانبیاء دو جہانوں کے سردار محبوب پروردگار نے ارشاد فرمایا، اور جنہاں دنیا دے اوتے چلدا پھردا ویکھنا ہوے جنتی او میرے اشراف مبشرہ صحابہ نوں ویکھ لے۔ سبحان اللہ۔ تے سچے نے اللہ اکبر جل سچے صدیق صادق میں بس سچ بولنے والا، صدیق کا میں ہوتا جڑا ہمیشہ ہی سچ بولے، صادق کا میں ہوتا جڑا مخلوق نہ سچ بولے، صدیق کا میں ہوتا جڑا اللہ اور اللہ کے رسول نہ سچ بولے۔ ایک صادق کا میں ہوتا ہے کہ جڑا کبھی زندگی ساری میں جھوٹ نہ بولے، تے صدیق کا میں وہ ہوتا ہے کہ جڑا جس طرح کہہ دے وہ زبان کو جو کچھ نکل جائے اسے طرح پورا ہو جائے۔ اور اللہ اکبر جل شانہ صادق واقعہ کے مطابق گل کرتا ہے۔ جی اتنے محفل میلاد پاک ہو رہی ہے، محفل تاج صداقت ہو رہی ہے، بندہ بار بندہ کی جامعہ مسجد غریب پورا محلہ سراہا گجرات کے اندر محفل پاک ہو رہی ہے۔ آپ صوفی شبیر آپ کو مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے گل ایک بندہ ہوئے جڑا گل جس طرح کہہ دیتا ہے رب اسی طرح کر دیتا ہے۔ یہ میں مثال دینا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے، حضرت ابو سعید خدری جماعت کے پتر نے جنگ احد کے اندر آپ لڑائی کے اندر شہید ہو۔ جب وہ جنگ کر کے آتا کہیں واپس آئے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نال نے حضرت ابو سعید خدری دی بچی جڑی سی بیٹی 10-12 سال دی، وہ راستے کے اندر مدینے پاک تو باہر کھڑی اگے حضور دی بات چل کی تھی۔ اس گل کو حضرت مفتی احمد یار نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر نعیمی کے اندر لکھا ہے اور حدیث پاک کی شرح کے اندر 2 جگہ پہ واقعہ لکھا ہے۔ یہ گل بڑی معتبر علماء سارے کرتے ہیں
اور کسی بندے کو اعتراض نہیں ٹھنڈے پکی گل ہے دو جگہ سے حضرت مفتی عام یاد رہی گجراتی سارے گجرات کے جڑے ہوئے انہوں نے یہ قرآن کی تفسیر کے اندر اور حدیث پاک کی تفسیر کے اندر یہ گل ختم کی تھی کہ حضرت ابو سعید خدری شہید ہو چکے امام الانبیاء کی بارگاہ کے بچی آ کے کر دی یا رسول اللہ میرے ابو کتنے فرمایا میرے تو پیچھے علی آ رہے ہیں کچھ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ سے حاضر ہوئی آپ نے فرمایا میرے پیچھے عثمان ہے کچھ مولا کائنات جان جیسا نے عبادت ابو سعید خدری شہید ہوئی یہ سب کٹیا پٹیا پہ اور مدا دے جی مسجد ابھی جو سیدھا مشرق کی طرف نکلی ہے نا تے سامنے جبلے احد جبلے احد جتھے احد کی جنگ ہوئی ہے اس جگہ دے جگہ احد کا واقعہ پیچھے آ رہے سن حضرت عثمان غنی نون ہویا انہاں فرمایا انہوں نے پتا سی آپ نے فرمایا میرے تو پیچھے عمر آ رہے بیٹا ہونا کچھ جب بچی حضرت عمر فاروق کو گئی آپ نے فرمایا میرے تو پیچھے ابو بکر صدیق آ رہے آپ بھی جانتے ہیں انہیں کے حفاظت شہید ہو چکے ہیں اللہ اکبر جل شانہ پیچھے باجگاہ صداقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور بچیاں کر دی ہیں ابو بکر صدیق جی حضرت میرے والد صاحب کتنے نے آپ کو پتہ نہیں سی میرے والد شہید ہو چکے ہیں آپ نے فرمایا بیٹا تیرے والد تیرے نے میرے پیچھے آ رہے ہیں اللہ اکبر جل شانہ جب آپ کے لبوں میں ہوئے گل نکلی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت جو کے اندر فرمایا اسرائیل اے ملک الموت واپس کرا جا کے مالک بن سنان دی روح جڑی ہے اور تے میدان دے اندر تے جسم دے اندر پا دے ارد کی دی اللہ جنگی ہوتے اندر غزوہ ہوتے اندر شہید ہو چکا ہے اللہ اکبر جل شانہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ نہیں واپس نو پا دے یا اللہ تیرا قانون بدل جائے گا فرمایا ساڈا قانون بدلتا ہے بدل جائے لیکن ساڈے یار دے یار دی زبان جڑی ہے او جھوٹی نہیں ہونی چاہیے مالک دے حکم تے حضرت مالک میں سلام دی رو ملک الموت نے انہاں دے جسم دے اندر پا دتی حضرت مالک میں سلام اپنے قدماں تے چل کے مدینے پاک پہنچے نے سلطان العارفین امام العارفین نے یہ ترجمہ اپنی زبان کے اندر کیا آپ کی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں صادق صدق تے قدم آگے تائی ہوئی رب لبی میں
کہ اپنا اپنا مال جڑا ہو بیت المال سے جمع اپنا اپنا مال لے کے آؤ. غزوہ تبوک آ گیا, جنگ لڑنی ہے جی, تے جناب اپنا اپنا مال لے کے آؤ. اللہ کو اکبر جل شانہ امام الانبیاء نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اعلان فرمایا, مسجد نبوی کا منظر تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے اپنے گھر کے اندر گئے, اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنا اپنا مال لے کے حضور دی بارگاہ میں پیش کر دینے پہ. سارے صحابی جڑے اپنا اپنا مال اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنی اپنی طاقت تو ود کے بھی پیش کر دینے. حضرت عثمان غنی تو مولا نے بہت زیادہ مال پیش کیتا. حضرت عمر فاروق دے کول اودوں اپنا بہت مقدار دے اندر مال سی. دل دے اندر خیال آیا تے ابو بکر صدیق جڑا ہے اس گل دے اندر اس کام دے اندر میرے تو سبقت نہیں لے جا سکدا. اپنے سارے مال دا عطا کیتا. عطا مال جڑا بیت المال دے اندر حضور دی بارگاہ میں پیش کیتا. عطا مال اپنے بہن بھائی یار واسطے گھر چھوڑائے نے. انہی دیر دے اندر حضرت ابو بکر صدیق بھی آ گئے اور اپنے گھر دا سارا مال لے آ کے امام الانبیاء دی بارگاہ دے وچ پیش کر دیتا. امام الانبیاء نے فرمایا ابو بکر صدیق آپ کو پیچھے ہٹ گئے نال غلام بھی آپ دی اس دن پوزیشن اللہ اکبر بیان کر رہا ہوں. آپ پیچھے ہٹے, حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق اگے ہو, پھر اگے, پھر حضور نے ارشاد فرمایا اگے ہو, پھر اگے ہوئے, پھر تیسری مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر اگے ہو. حضرت ابو بکر صدیق اگے ہو گئے. اس وقت تک علماء فرماتے ہیں کہ اذان دے رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے حضور دے زامن دے نال میں جب یہ گل کی تھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر گھر دے وچ کی آ کے آئی سرکار دے دلاں دے پیٹ جان دے کہنا یار انہاں ولیم میدان صدور اور رب بھی ساڈا ہو جڑا دلاں دی گلاں جاندا ہے. ساڈے امام الانبیاء بھی نے جڑے دلاں دے پیٹ جان دے جی, ظاہر بھی جان دے, صحابہ دا باطن بھی جان دے. میرے آقا گل نوں یاد آ گئی ہے گل اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں ستارے دی رات نورانی رات پڑی. حضرت عائشہ صدیقہ کائنات صدیقہ ہے صدیقہ کائنات, حبیبہ ہے حبیب کائنات, ام المومنین پوری کائنات میں مومنہ دی ماں. آقا کریم گھر میں بات آپ کے کول بیٹھی ہیں ستارے کا پگارے ستارے میں ایک گل دے چاہیے. عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایک گل ارشاد فرماؤ کہ تہاڈا کیڑا غلام ہے کیڑا صحابی ہے جہدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر, کیڑا تہاڈا صحابی ہے جہدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر نے. آپ کا خیال تھی کہ حضور میرے والد دے محترم حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہے. اللہ اکبر جل شانہ امام الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ صدیقہ میرا عمر اور میری نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر نے. اور میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ آسمان دے ستارے دی تعداد کتنی ہے, تے بھی جانتے ہیں کائنات دے اندر میرا کیڑا غلام ہے جہدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر نے. میرے آقا دی ایک گل دسی دی ہے, حدیث دسی ہے, فرمان دستا ہے کہ میرے آقا عالم الغیب نے اللہ نے ساری غیب دیاں گلاں اپنے محبوب نوں بھی عطا فرمائیاں نے. اللہ اکبر جل شانہ امام الانبیاء نے فرمایا عمر اور میری نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر نے. صدیقہ کائنات دل سے گیا یا رسول اللہ اینا حسنات ابو بکر یا رسول اللہ دے عمر دی نیکیاں آسمان دے ستارے دے برابر نے تے میرے والد ابو بکر صدیق دی نیکیاں کتنا. امام الانبیاء شہنشاہ دو سما صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ صدیقہ تو ابو بکر صدیق دی نیکیاں دی گل کرنی ہے. فرمایا عمر دی ساری زندگی دی نماز, ساری زندگی دے روزے, ساری زندگی دے جہاد, ساری زندگی دی تہجد دی نماز, ساری زندگی دے نماز دے ترازو دے ایک پلڑے دے وچ رکھ دیواں. ابو بکر صدیق دی ہونے کی جڑی غارے سو رہی ہے, جڑی تین دن میری غار دے اندر خدمت کیتی ہے, تین دن اس مرد مجاہد نے
نیکی پوری کائنات کی نیکیاں پوری امت کی نیکیاں تمہاری ہے. جو میں عرض کر رہا تھا اللہ اکبر جل شان درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. غزوہ تبوک جب مال صحابہ کرام لے کے آئے کہ ابو بکر صدیق اپنا سارا مال لے کہ مال آ کے پیچھے ہوئے میرے آقا نے اپنے لال اٹھا اللہ اکبر جل شان. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر کار دے وچ کی رکھ کے آئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ما ابقیت لہم اللہ. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کبھی حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں کبھی جبریل امین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں. قبلہ عالم حضور ابا سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات نے اور اللہ کے محبوب نے فرمایا اے صحابہ اے جبریل تمہارے سامنے بیٹھے وہ جی بشریت کی صورت آئے نا ہوتے تاج کا لباس پہن کے وہ دن صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے محبوب نے جبریل کی زیارت بھی کروائی. جدوں یہ گل ویکھی نا اللہ اکبر تو جبریل امین علیہ السلام نے کہی یا رسول اللہ کہ وہی تواڈے واسطے لے کے اوندا حال وہی جڑی ابو بکر صدیق واسطے لے کے کی وہی لے کے اللہ اکبر. پہلی گل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جڑی ہے انہیں حضرت ابو بکر صدیق نو سلام فرمایا ہے یا رسول اللہ تسی ابو بکر صدیق نو ایک پیغام پہنچا دیو کہ رب العالمین نے سلام فرمایا ہے. اور دوسری گل یہ ہے کہ خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں اے ابو بکر صدیق کیا تسی ایک تاج کا لباس پا کے رب العالمین دی رضا تے راضی ہو. جب امام الانبیاء نے پیغام جبریل دا حضرت ابو بکر صدیق نو دتا خبر پہ کعبہ دی قسم ابو بکر صدیق کی چیخاں نکل گیا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا میں تاج کا لباس پا کے بھی اپنا سارا مال رائے خدا دے اندر لٹا کے بھی اور کافر دی مالا بھی اپنی ذات آپ دی ذاتی خاطر کھا کے بھی میں اللہ کریم نال بڑا راضی ہاں. رب العالمین نے اعلان فرمایا اے جبریل اعلان کر دیو میرے محبوب دے سامنے کہ وہ پوری کائنات دا رب جڑا جی پوری کائنات رضا چاہتی ہے وہ رب العالمین دی ذات ابو بکر صدیق نال راضی ہو گیا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق دی ہستی ہے اللہ اکبر جل شانہ. 13 دن میرے آقا دا آقا دی خدمت غار ثور کے اندر بڑا لمبا واقعہ ہے بڑے اختصار میں بات کرنا کہ 3 دن غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے زیارت کی. جدوں کنیاں تے اٹھا کے لے گئے تے جدوں اندروں جا کے سوراخ بند کیتے غار صاف کیتا. حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ 70 سوراخ سن غار ثور کے اندر. حضرت ابو بکر صدیق کو 4 چادراں کی چادر دی تھی 4 چادراں چارے پھاڑ کے انہاں سوراخ میں بند کر دی. آپ کو پتا کہ موتی جانور کوئی صاف کوئی کیڑا نہ نکل آئے ایک سوراخ باقی بچ گیا. وہ جتے اثر اڈی رکھی اڈی رکھ کے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر کے یا رسول اللہ تشریف لے آئے. آقا کریم اندر آئے کڈا ایمان پکیا میرے نبی پاک واللہ یعصمک من الناس. اللہ کا وعدہ کیا ہے محبوب تو آپ لوگوں کی جان کو بچا دو. آقا کریم نے فرمایا ابو بکر میں آرام کرنا ہے تے جوڑی دی ریل بنا لی تے جس طرح دی قرآن کھول لے تے حضور گود دے وچ آرام فرماؤ گے تے حضرت ابو بکر صدیق ہے پروان جا اے نیکی سی جس مطلب حضور نے فرمایا ابو بکر دی ایک نے جی اینو صوفیاء دی اصطلاح وچ کہندے نے اطاعت توجہ اطاعتی. اللہ اکبر جل شانہ جدوں میرے امام الانبیاء نے توجہ فرمائی 3 دن غار کے اندر ابو بکر صدیق نے زیارت کی تھی 7 میں 19 والی ڈنگ ماریا اٹی نہیں اٹائی لیکن جدوں آپ دے ساتھ وچوں آپ دی اکھاں دے وچوں آنسو نکلے حضور دے رخسارا تے ڈگے. فرمایا ابو بکر کی ہویا ہے یہ عالم نے اقرار کی تھی پیدا کا روحی وقلبی یا رسول اللہ. فرمایا پیدا کا امی مربی یا رسول اللہ میری روح بھی میرا دل بھی میرا باپ بھی میری ماں بھی یا رسول اللہ تہاڈی ذات کو قربان جاواں یا رسول اللہ. سب نے ڈنگ ماریا فرمایا اڈی پیچھے کرو. جدوں ابو بکر صدیق نے اڈی پیچھے کی سب باہر نکل
ڈنگ مارے انہیں عرض کی عیسیٰ علیہ السلام نے زمانے تک بیٹھے عیسیٰ علیہ السلام کا بعد میں سنتا آپ نے فرمایا تھی جڑا نبی آپ کو زمان دی زیارت کرے اللہ انہوں جنت عطا فرما دے جب میں آپ کو پوچھیا نے فرمایا لوہے محفوظ سے لکھیا کہ میں مکہ شریف جو ہے غار ثور کے 3 دن ٹھہرنا ہے یا رسول اللہ میں 600 سال آپ کی زیارت ہوتے بیٹھے ہیں انہوں تھوڑی خوشبو آئی ہے بڑا تردہ ماریا ہے پر یار غار دی کیا ہے باتاں سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دی کیا باتاں جی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق ایسا تھی کہ فرمایا میں ہی زیارت کرنی اور کسی بھی زیارت کرنی اللہ اکبر صاحب نے زیارت کی تھی معافی منگی چلا گیا میرے آقا نے لب مبارک لایا تھا ابو بکر صدیق کی ایڑی تھے اور نبوت کا لب لگا میرے ابو بکر صدیق مرشد پاک بن گئی جب لے کے غار میں جا رہے تھے نا اتنے تو فریستے جب بھی نا ابو بکر صدیق نو تے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی ایک کرامت نظر آتی تھی تے جب بھی بارے نبوت ابو بکر صدیق کے کندے آتے ادو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر ایک پاس کرامت نظر آتی تھی ابو بکر صدیق کے پاس یہ حضور دی پاس میں فریستے ویکھ رہے ہیں مجھے کرن تے کوئی نظر آتا تھی اللہ اکبر تے جدوں یہ 3 دن زیارت کی تھی نا تے سلطان العارفین دلوں تڑپی یا آپ کی فرماندے ہیں کس طرح کہ وہ کتنے لمحات قیمتی سن کس والا وقت تھی آپ فرماندے ہیں اللہ اپنے تن میرا چشمہ ہوے تے میں مرشد ویکھنا رجا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولو سبحان اللہ اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں میں اپنے والد حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت ہوئی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے والد حضرت امام زید العابدین کو یہ روایت سنی ہے گل سنی ہے حضرت امام زید العابدین فرماتے ہیں میں اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ گل سنی ہے حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے والد حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ روایت سنی ہے اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کو خود یہ فرمان سنیا ہے اللہ اکبر جل شانہ کی فرمان ہے حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں حضرت امام باقر علیہ السلام نے واسطے نال آپ فرماتے ہیں حضرت امام زید العابدین علیہ السلام نے واسطے نال آپ فرماتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام نے واسطے نال آپ فرماتے ہیں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دے وسیلے نال کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی اس زمین میں نبیوں تو بعد ابو بکر صدیق تو افضل تے اعلی کوئی انسان کائنات وچ نہیں ویکھیا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے میرے وطن دا کلندر اور لاہور شہر دا سیالکوٹ میں پیدا ہونے والا مرد مجاہد علامہ ڈاکٹر محمد اقبال دین تڑپی آپ فرماتے ہیں پروانے کو چراغ ہے بلبل کو ہے پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اور کسی شاعر نے لکھا ہے ابو بکر تو تن من وار دیواں اور جنہیں لا کے توڑ نباہیاں نے پاہمیں غار تے پاہمیں مزار ہوئے انہوں رکھیا
نال سائیاں نے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سانو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی سچی محبت آپ کا ادب پیچھے عطا فرمائے. آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین.